یہ پوچھو برادر، ہم کیا نہیں کرتے. ویسے بھی بڑے شہروں میں صرف ایک بزنس سے کام نہیں چلتا، بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. کتنی آمدن ہو جاتی ہے. یہ صاحب یقیناً کاروباری ذہنیت کے مالک تھے. کبھی حساب ہی نہیں رکھا. بے نیازانہ جواب آیا اور اس جواب نے سب کو متاثر کیا. چائے پینے کو دل چاہ رہا ہے. یہاں چائے کس وقت ملتی ہے؟ شبلی نے پوچھا. چائے تو صرف صبح کے ناشتے کے بعد ہی ملتی ہے. اصل میں اتنے لوگ ہیں، مہنگائی کا زمانہ ہے، گھر والے جیسے تیسے سب کو پورا کر رہے ہیں. میرا خیال ہے اس وقت کچن خالی ہی ہوگا. میں اپنے لیے تو ایک پیالی بنا ہی لاؤں. ایک میرے لیے بھی، جوادی نے فرمائش کی. اشبیل اٹھ کر کچن میں چلا آیا، جہاں اس وقت دھونے والے برتنوں کا ڈھیر عبرتناک منظر پیش کر رہا تھا. چائے کی پتی، چینی، دودھ کی تلاش میں ہی آدھا گھنٹہ لگ گیا. آپ ادھر؟ ایک دو شیزہ چلی آئیں. کیوں؟ یہ راستہ خانہ خراب کو جاتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ اور پھر یہ تو امیروں کے چونچلے ہوں گے. ہمارے گھر میں تو سیدھے سیدھے کمرے ہیں. اگر راستہ دیں تو میں یہاں سے نکلوں، کمرے میں جا کر چائے پی لوں. ہاں ہاں ضرور. ہائے ہائے! اجازت دیتے ہوئے حیرت نما چیخ مار دی. کیا ہوا اب؟ شبلی بدمزہ ہوا. یہ کب؟ اس کی آنکھیں پھیل سی گئیں. کیا یہ اچھوتوں کے لیے ہے؟ اس نے جھٹ سلیب پر رکھ دیا. نہیں، یہ دادی کا ہے. انہوں نے اپنے برتن الگ کر رکھے ہیں. بہت اچھے قیمتی برتن میں کھانا پسند کرتی ہیں وہ. اب اس کپ کو دیکھ لیں. اس کے ساتھ کا کوئی دوسرا ہمارے گھر میں آپ کو دکھائی نہیں دے گا. وہ تو اپنے کمرے میں ہے. میں ادھر والے کمرے میں چپکے سے پی لوں گا. وہ سارا وقت اپنے کمرے میں تھوڑا ہی بیٹھی رہتی ہیں، اور پھر ان کے نواسے نواسیاں تو ضرور ہی شکایت لگا دیں گے. شامت ہم ماں بیٹیوں کی آ جائے گی. میں دوسرا کپ دھو دیتی ہوں. ایک نہیں دو چاہیے. اچھا جی، دو ہی دھو دیتی ہوں. وہ برتنوں کے ڈھیر سے کپ تلاش کرنے لگی. ایک نکالا. وہ اشبیل کو پسند نہیں آیا. اب پھر تلاش جاری تھی. وہ ادھر کیا ہو رہا ہے اس ٹائم؟ آواز ایسی تھی کہ لڑکی اچھلی. شبلی تیزی سے پلٹا اور ہاتھ کپ سے ٹکرایا. اگلے لمحے ماربل کا سفید کپ اور چائے فرش پر، اور شوکت جہاں کی آنکھیں ماتھے پر. تمہیں پتا ہے یہ میرا کپ تھا، اس میں چائے کیوں ڈال کر دی؟ وہ لڑکی پر گرج رہی تھیں اور برسنے کو بھی تیار دکھائی دیتی تھیں. چائے اس نے نہیں بنائی، میں نے خود بنائی ہے اور اس کپ میں انڈیل دی تھی. جی ہاں، میں تو انہیں دوسرا کپ دھو کر دینے کے لیے ادھر آئی ہوئی تھی. دوشیزہ منمنائی. نہ میں پوچھتی ہوں تم لوگوں کی ہڈ حرامیاں کب ختم ہوں گی؟ مہمان خود باورچی خانے میں گھسے جو چیز چاہتا ہے پکاتے پھرتے ہیں. تم لوگوں کو ہوش ہی نہیں. غصہ اس پر تھا. برس لڑکی پر رہی تھی اور یقیناً اس کا گھر والوں پر بہت روب تھا، جبکہ لڑکی کی شکل دیکھنے لائق ہو رہی تھی. کہاں ہے تیری ماں؟ بلا ذرا اسے. میں اس کی تو خیر لوں. او ہو، چھوڑے بھی نہ آنٹی دادی. آپ دیکھیں، اگر میں نے آپ کے کپ میں پی لیا تو کیا ہوا؟ کوئی اچھوت تھوڑی ہیں آپ، اور میرا خیال ہے آپ کو کوئی خطرناک بیماری بھی نہیں لگی ہوئی. اشبیل کی سوچ کا یہ انداز مزید غصہ دلا گیا، اور یہ غصہ بھی سارے کا سارا لڑکی پر اترا. اتنی دیر میں وہ دوسرے کپ میں بقیہ چائے ڈال کر ہونٹوں سے لگانے کے بعد دانت کے انداز میں سر ہلا چکا تھا، اور گھر کے ہر کونے خدرے سے مہمان بھی کچن کے سامنے جمع ہو چکے تھے. کیا ہوا نانی جی؟ ایک صاحبہ جو زیورات سے لدی پدی، شوق سے کپڑوں میں ملبوس، ابھی آئی تھیں، ہجوم کو چیرتی سیدھی شوکت جہاں تک پہنچی تھی. کہاں تھی لچھی؟ تو دیکھ تو اس نامراد کو، میرا کپ توڑوا ڈالا. ہائے ہائے، ٹوٹ گیا. اتنا پیارا تھا. بڑے مصنوعی سے انداز میں افسوس کیا اور بڑے پیار سے کلائی میں ڈالی سونے کی چوڑیوں پر ہاتھ پھیرنے لگیں. اماں، اپنے کمرے میں چلیں، بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گا. شوکت جہاں سے ملتی جلتی شکل والی یہ یقیناً ان کی دختر نیک اختر تھی. ایک سرد سی نگاہ اشبیل پر اور قہر میں ڈوبی اسی دوشیزہ پر ڈالی تھی. کیا ہوا؟ یہ ہنگامہ سا، اے خدا کیا ہے؟ جواد صاحب اس وقت تشریف لائے جب سارے مہمان اور میزبان اکٹھے ہو چکے تھے. دیکھو تو کچھ بھی نہیں، سوچو تو کک بھی نہیں. اشبیل نے چائے کا سپ لیتے ہوئے اطمینان سے جواب دیا. کب ٹوٹ گیا ہے اماں جی کا؟ ان سے ملتی جلتی شکل والی خاتون نے اطلاع دی. اچھا، تو ساری کھپ کپ کی ہے؟ لو، کپ نہ ہوا سب ہو گیا کہ ادھر اس کا مکڑا بل میں سے نکلا، ادھر دنیا والے دہائی دینے لگے. وہ بے ہدایتوں، چلو کمرے میں.
دادی کو شوکت جہاں کے چہرے کے زاویے شرمندہ کر رہے تھے اور غصہ بھی دلا رہے تھے کہ آخر اشبیل مہمان تھا اس گھر میں، کب ٹوٹ گیا تو کیا ہوا، مگر وہ شوکت جہاں ہی کیا جو مرضی کے خلاف کوئی بات برداشت کر جائیں۔ ہاں جا رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں سب لوگوں کی نگاہ میری چائے پر ہے، وہی رات کو پیٹ میں مروڑ اٹھ گئے تو یہاں کوئی ڈاکٹر بھی پتہ نہیں ملنے ہے کہ نہیں ملنا۔ وہ دونوں کمرے میں آئے، پیچھے ہی خلقت بھی چلی آئی۔ ویسے ٹوٹا کیسے یہ کپ؟ وہی زیورات سے لدی پدی بے پرواسی باجی جان صرف مزہ لینے کو پوچھ رہی تھی۔ اشبیل نے ہاتھ میں پکڑے کپ کو دیکھا، چائے ختم ہو چکی تھی، ٹھا کر کے فرش پہ دے مارا اور بولا ایسے، ہائے ہائے ایک اور نقصان۔ باجی جان کی ہنسی رکنے میں نہیں آ رہی تھی۔ کیا یہ بھی بہت اہم تھا؟ اس میں بھی گھر کے کسی اہم فرد کی جان قید تھی؟ وے نہیں وے، گھر کا اور کوئی فرد اتنا اہم نہیں ہے، پر تم نے وچاروں کا نقصان کر دیا۔ آپ کون ہوتی ہیں؟ تعارف تو کروائیں۔ ان کی بے تکلفی اور مزاج کی شوخی کو تولتی نظروں سے دیکھتے ہوئے اشبیل نے سوال کیا، لو مجھے نہیں جانتا، میں نچھی ہوں، میرا نام میرا نصرت پروین تھا، اب نصرت محمد اسلم بٹ ہے، شادی ہو گئی ہے نا میری محمد اسلم بٹ کے ساتھ، دبئی میں ہوتے ہیں، یہ سارا زیور جو میں نے پہن رکھا ہے خالص سونے کا ہے، دبئی سے بنوا کر بھیجا ہے انہوں نے۔ محمد اسلم بٹ صاحب کی پسند ہر معاملے میں ہی لاجواب ہے۔ شبلی نے زیور کے فضول ڈیزائن اور مسز اسلم بٹ کو دیکھتے ہوئے خیالات کا اظہار کیا۔ ہاں تو کیوں نہ ہو، پسند بھی لاجواب، اللہ نے پیسہ بھی خوب دیا ہے ہمیں، اب اس شادی کے لیے ہی میں اٹیچی بھر کے کپڑے لائی ہوں۔ ہاں بھائی، تقدیر کے چکر ہیں یہ تو۔ دین محمد کی بیٹی سارا خاندان جانتا ہے، دین محمد کے گھر دن میں صرف ایک بار چولہا جلانے کی گنجائش ہوتی تھی، سال میں عیدوں پر ہی ان لڑکیوں کو نئے کپڑے نصیب ہوتے تھے۔ وہ تو دین محمد کی بہن کو ترس آ گیا، اپنے اچھے بھلے کماؤ لڑکے کے لیے بھتیجی کا رشتہ ڈال دیا اور ان کے بھی دن پھر گئے۔ پتہ نہیں یہ صاحبہ کون تھی جن سے باجی نچھی کی شوخی اور شوبازی برداشت نہیں ہوئی، اور وہ سچ جو باقی سب تو جانتے تھے ان کے سامنے بھی اگل دیا، جس پر مسز نصرت محمد اسلم بھٹ صاحبہ شدید غصے میں آ گئیں اور گلا پھاڑ کر ان کے ماضی کے اوراق پلٹنے لگیں۔ کمرے میں وہ شور ہوا کہ لگتا تھا چھت اڑ جائے گی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر سر جھٹک کر اپنی باتوں میں مصروف ہو گئے۔ آئے ہائے، نانی سے کتنا کہا ڈھولک منگوا دیں، مگر کہتی ہے مجھے ڈھولک کی آواز پسند نہیں، یوں لگتا ہے ہر تھاپ میرے سر پر پڑ رہی ہے، درد ہو جاتا ہے، بغیر ڈھولک کے گانے میں کیا مزہ آئے گا۔ وہ نوجوان لڑکی جس نے 50 منٹ پہلے چہرے پر بلیچ لگائی تھی اور 50 منٹ ہی لگائی تھی، جس کی وجہ سے اس کے چہرے کے بال ہلکے سنہری ہونے کے بعد اب سفیدی مائل ہونے کے ساتھ ساتھ کھڑے کھڑے نمایاں سے ہو کر اسے بلیوں کے خاندان کی فرد بتانے پر تل گئے تھے، جبکہ وہ بڑی پر اعتماد گہرے جامنی کلر کے سوٹ کے ساتھ اسی کلر کی لپسٹک لگانے کے بعد کانوں میں ہم رنگ بڑے بڑے جھمکے پہنے ناز و انداز کے ساتھ بات کر رہی تھی۔ ادھر دو لڑکے سرگوشیوں میں کہہ رہے تھے، یہ نچھی کے چہرے پر اتنے بال ہیں، پہلے تو کبھی اندازہ ہی نہیں ہوا۔ ہاں نہیں تو تم اسے شیونگ کٹ ہی تحفے میں دے دیتے۔ جواب پیچھے کھڑے جوادی کی جانب سے آیا۔ چپ کرو، سن لیا تو برا مان جائے گی، لڑکوں نے بتایا۔ ہماری اکثر باتوں کا لوگوں پر یہی اثر ہوا کرتا ہے، اس لیے اب ہم نے اس بات کی پرواہ کرنا چھوڑ دی ہے۔ چلو کچھ گا لیتے ہیں۔ اورنج کلر کے سوٹ والی موٹی کو آواز کا جادو جگانے کی جلدی تھی۔ اس وقت برآمدے میں دری بچھائی گئی تھی، اس لیے کافی گنجائش نکل آئی تھی، اور کمرے میں جو آوازیں گونجنے لگی تھیں وہ صورتحال بھی نہیں تھی۔ بے کڑیوں کچھ گاؤ بھی۔ شوکت جہاں بڑا خوبصورت سا کڑھائی والا سفید دوپٹہ اوڑھے خوشگوار موڈ کے ساتھ چلی آ رہی تھیں۔ ان کا موڈ دیکھ کر جوانوں میں خوشی اور جوش کی لہر دوڑ گئی۔ جلدی جلدی سب دائرے میں بیٹھنے لگے۔ شوکت جہاں کے لیے کرسی رکھی گئی۔ ہماری دادی اور نانا ماموں کدھر ہیں؟ دونوں نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ابراہیم تو کسی واقف کار سے ملنے باہر نکلا ہے، دادی تمہاری کمرے میں لیٹی آرام کر رہی ہیں۔
शौकत जहां के कहने पर वो दोनों उठे और इसरार करके दादी को बाहर ले आए। जवादी ने उनके लिए शौकत जहां के बराबर कुर्सी रखी और ऐसा करते हुए वो ये बिल्कुल नहीं देख सका कि उनके खूबसूरत कढ़ाई वाले दुपट्टे का जो कोना नीचे दरी पर था वो अब कुर्सी के पाए के नीचे आ चुका है। दादी आकर कुर्सी पर बैठ गईं। कौन सा गीत गाया जाए पर बहस हो रही थी। मैं सोहा जोड़ा पाया तेरी फरमाइश थे, बाजी निच्छी ने ये गाना याद दिलाया। लड़कियां खीखी करके हंसने लगीं कि उस वक्त बाजी निच्छी लाल सूट पहने हुई थीं। नारा साडा इश्क है गाते हैं, लड़कों ने मशवरा दिया। नी सोही तेरी माँ किधर है? शौकत जहां ने अपनी पोती को पुकारा। जी वो बावर्ची खाने में है, लड़की मिनमिनाई। हाँ, कर रही होगी अपनी मनमानियां। 1000 बार कहा है जो भी पकेगा मेरी मर्जी से पकेगा, पर ये औरत बुढ़ी हो गई, मेरी नहीं मानी। वो गुस्से के आलम में कुर्सी से उठी। चरर की आवाज आई। दुपट्टे का कोना इतना फट चुका था कि अब दुपट्टे से अलग होने के करीब था। ये कुर्सी किसने रखी थी? आवाज मारे गम के फट रही थी। उधर दादी बेचारी ख्वामखा हिरासा और पशेमान दिखाई दे रही थी, जबकि वो दोनों बड़ी मासूमियत और इत्मीनान से शौकत जहां के चेहरे के उतार चढ़ाव को देख रहे थे। नी अजरा, नी सिद्दीका, इधर आओ नी। वो दुख और सदमे के आलम में अपनी बेटियों को बुला रही थीं और फिर कुर्सी पर ढह सी गईं। आप सुहागन हैं, सफेद दुपट्टा आप पर कहाँ अच्छा लगता है? जवादी ने प्यार से उनके घुटने पर हाथ रखा। सुहागन? उन्हें ढंग लगा। वे, अब क्या कहूं तुझे, 15 साल हो गए मुझे बेवा हुए। खूब तरबियत की है फातिमा तुमने पोतों की। हाय मेरा दुपट्टा कितने सालों से संभाल संभाल कर रखा था। वो दुपट्टे की खुसूसियात बयान कर रही थी। दादी सर झुकाए बैठी थीं। दोनों ने बेख्तियार लब दांतों तले दबाने के साथ साथ आंखें बंद कर ली थीं। कान अलबत्ता खुले थे और किसी जोरदार धमाके के मुंतजिर थे, मगर हैरत सी हैरत, यहाँ तो मुकम्मल खामोशी छाई थी। कुछ देर इंतजार के बाद धीरे धीरे आंखें खोलीं। डरते डरते शौकत जहां की जानिब देखा और यही वो वक्त था जब वो एक झटके से कुर्सी से उठी और आंधी तूफान की तरह अपने कमरे की जानिब रवां दवा हुई। और उनके जाते ही हर सू आवाजें ही आवाजें थीं। कौन क्या कह रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा था। दोनों ने पहले एक दूसरे को, फिर दादी की जानिब देखा। वो भी उधर ही देख रही थीं। उन्हें मुतवज्जो पाकर दोनों ने चेहरों पर बला की मासूमियत तारी कर ली। जवादी ने रक्कत आमेज लहजे में कहा, हमारे तो सितारे ही गर्दिश में हैं। अपनी दादी की खिदमत करना चाही थी, मगर उसमें भी ऐसा चक्कर चला कि जलजला ही आ गया। छोड़ो भी, शौकी की तो आदत ही ऐसी है। दादी धीरे से गोया हुई तो दोनों उछल पड़े। कम से कम इस वक्त वो दादी से ऐसी सपोर्ट की तवक्को हरगिज नहीं कर रहे थे। बड़ा प्यार था अम्मा जी को अपने इस दुपट्टे से। शौकत जहां की बड़ी साहबजादी बड़े जताते और चबाते अंदाज में आकर इत्तला दे रही थीं। लगता है दादी शौकत जहां बहुत ही प्यार करने जान छिड़कने वाली शख्सियत हैं। मैंने चाय के कप को हाथ लगाया। इत्तला मिली ये उनका प्यारा कप है। दादी उनके बिस्तर पर बैठने लगीं। मामला गंभीर सा हो गया। मेहमान उनके कमरे में गए। उन्हें दरी का ख्याल आ गया और अब ये दुपट्टा। सुभान अल्लाह, अगर ऐसा ही मोहब्बत भरा दिल 2-4 और भी सीनों में धड़कने लगे तो दुनिया में तूफान बपा हो जाए। क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे तो लग रहा है तुम अपने किए पर जरा भी शर्मिंदा नहीं हो। उन्हें गुस्सा ही तो आ गया और अब तो बराबर में उनके हिमायतियों की लाइन लग चुकी थी। उनकी हर बात पर सबसे ज्यादा ताइद तरबूज जैसा सर हिला हिलाकर उनके शोहरे नामदार कर रहे थे, जिन्हें जिंदगी में हमेशा सास ने जूते की नोक पर रखा था, मगर वो उस पर भी खुश थे कि चलो नोक तो मुयस्सर है ना। शर्मिंदगी की क्या बात है, 2 तरों पे मार लें, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ से दुपट्टा जख्मी हुआ था। ये फटे कपड़ों पर सिलाइयां लगाकर हम नहीं पहना करते, हमारे घर का रिवाज नहीं है। तुम्हारा क्या मतलब है? ये हमारे घर का रिवाज है। जरा सी बात पर तुम घर को बीच में ले आई। दादी फातिमा बेगम साहिबा अचानक ही जोश में आ गईं, वरना तो जब से आई थी लब सिए ही बैठी थीं। मुनव्वर हुसैन,
दुल्हन के वालिद शौकत जहां के साहबजादे दोनों फरीकैन के बीच में आ गए और हाथ जोड़ जोड़ कर दोनों ही से अपने नाकर्दा गुनाहों की माफी मांगने लगे। दादी और ये दोनों तो पहले भी दूसरे फरीक के मुकाबले में धीमे थे। अब मुनव्वर साहब पर तरस खाकर चुप हो गए, मगर शौकत जहां की साहबजादियां खामोश होने में नहीं आ रही थीं और उनके पीछे खड़े बाकी के रिश्तेदार लुत्फ लेने को जमा हो गए थे। ऐसी रौनक भला ढोलक और गानों से लग सकती थी। जवादी ने नुसरत मोहम्मद असलम बट के कान में करीब सरगोशी की और वो कहकहा लगाकर हंस पड़ी, नी चुड़ैल नी फितनी, तेरी दंदियां किस बात पर निकल रही हैं? हमें तकलीफ में देखकर तू और तेरी माँ हमेशा इसी तरह खुश होते रहे हैं। तोपों का रुख उधर मुड़ गया। नुसरत कौन सा कम थी, खम ठोंक कर मैदान में उतर आई। अजबील ने इधर उधर देखा, मशीन का डब्बा उठाया और पूरे जोरों शोर से बजाने लगा। फरीकैन ने अपने अपने हमले रोककर हैरत से उसे देखा, जो एतराफ से बेनियाज निहायत तसल्ली से ये मशीन कवर ढोलक की तरह खूबसूरती से बजा रहा था। और फिर सब आहिस्ता आहिस्ता खिसक गए। उनके जाते ही जवान पार्टी फिर दरी पर आ बैठी और यूं गीत गाए जाने लगे जैसे अभी कुछ देर पहले यहाँ कोई बदमज़गी हुई ही नहीं थी। खाला जान, आप अम्मा और मेरी बहनों की किसी बात का बुरा ना मानना। सच तो ये है कि मेरी बहनें लड़ाई झगड़े के बगैर रह ही नहीं सकती। जहाँ भी जाती हैं झगड़ा ज़रूर उठाती हैं। मुनव्वर हुसैन और फिर उनकी बीवी भी दादी के पास आ बैठी। जवादी को प्यास महसूस हुई। वो उठकर किचन में गया। 3 लड़कियों को सर झुकाए कामों में गर्क पाया। क्या आपको हल्ला गुल्ला गाना शाना मना है? जी हम घर वाले हैं ना। मेरा नाम सबोही है। जब आपके भाई से चाय का कप टूटा था मैं ही किचन में थी। ये मेरी बहन राफिया और ये जो बर्तन धो रही है ये सादिया है। इन्हीं की शादी हो रही है। आहा, ठीक, आपके यहाँ ये रस्म चली आ रही होगी। दुल्हन को बर्तन मंजवाने में ताक कर दो ताकि ये जाकर दूल्हा को भी मांझ कर रख दे। पता नहीं जी। सबोही के लबों पर उदास सी मुस्कुराहट दौड़ गई, जो जवादी की तेज नजरों से छुपी नहीं रह सकी। इतनी उदास क्यों हो? लड़कियां तो पराया धन होती हैं, उन्हें एक ना एक दिन जाना होता है। एक रोज तुम भी नफासत पसंद दादी को अकेला छोड़कर कहीं दूर चली जाओगी। बस रहने दे भाई, आप शायद किसी काम से आए थे। उसने बात बदल दी। हाँ, पानी का एक गिलास मिल जाए। अगर वैसे बदले में देने को मेरे पास आधी सल्तनत तो नहीं है। हाँ, जिंदगी गुजारने के सुनहरे गुर हैं। 1100 बयान फरमा सकता हूँ। सबोही बाजी, ये चावल हैं और ये ऑयल का डब्बा। 15-16 बरस के 2 दुबले पतले संजीदा सूरतों वाले लड़के सामान से लदे पदे थके थके से चले आए। ये यकीनन तुम लोगों के भाई हैं। जी हाँ, ये दोनों हमारे भाई हैं, सबोही ने बताया। माँ सदके, मुझे बुला लेते। कितना सामान अकेले उठा कर ला रहे हो। किस तरह चेहरे कमला कर रह गए हैं। दादी को टूटे कप फटे दुपट्टे का गम ले बैठा, वरना वो अपने जिगर गोशों को इतना सामान उठाने देती। ये चावल कम से कम 10 किलो तो होंगे। आप कौन हैं? बड़े वाले ने पूछा। उस कमरे में भरे भांत भांत के मेहमानों में से एक हूँ। रिश्ते में कजन होता हूँ आपका। बहुत दूर वाक़े एक शहर बेमिसाल से तशरीफ लाया हूँ। बातों के दौरान हाथ बढ़ाकर सामान ले लिया और मेज पर रख दिया। आपका नाम क्या है भाईजान? बड़े वाले ने पुरशोक अंदाज में उसका जायजा लेते हुए पूछा। वालदैन ने जवाद रखा है। शिबली मुझे जवादी और मोहल्ले वाले फसादी कहते हैं। अच्छा, अब तो यहाँ मौजूद सभी हाजरीन की दिलचस्पी उसमें बढ़ गई थी। पानी का गिलास लेने क्या दरिया पर चले गए थे? शिबली इतनी देर की गैर हाजिरी बर्दाश्त नहीं कर सका, चला आया। ये अशबील उर्फ शिबली उर्फ बिल्ली है। सबोही पर नजर पड़ी, कुछ ठिठका और बोला, बर्तन धो धो कर जिगर जिगर चमकाना क्या आपकी हॉबी है? नहीं जी, मेरी हॉबी भला बर्तन धोना क्यों होने लगी? ये तो मजबूरी है मेरी। और इसके साथ सबके उदास चेहरे दिखाई देने लगे। कमाल है, लोग हंसी खुशी पहाड़ खोद कर नहर निकाल लेते हैं और एक आप हैं, जरा से बर्तन क्या धोने पड़ गए, चेहरों पर 12 बजने लगे। सिर्फ ये बर्तन ही नहीं धोए, अभी और भी बहुत से काम बाकी हैं।
اگر کام کرنا اتنا ہی دوبھر لگتا ہے تو نہ بلاتے اتنے رشتہ داروں کو. یہ بات نہیں ہے. افسوس تو اس لیے ہوتا ہے کہ جب ہماری پھپھیوں کے ہاں کوئی فنکشن ہوتا ہے سارے کام ہمارے اور ہماری امی کے سر ہوتے ہیں، اور آج جب ہمارے گھر شادی ہے کوئی ہاتھ لگانے کو تیار نہیں. دونوں نے کچھ سوچا، پھر اشبیل بولا، ابھی کیا کیا کام باقی ہے؟ برتن دھو کر، آلو پیاز چھیل کر کاٹ کر بھون کر رکھیں گے تاکہ صبح ناشتے میں بھجیا تیار کی جا سکے. آٹا گوندنا ہے اور کچن کی صفائی بھی باقی ہے. چلو چھوڑو، یہ تمام کام بھی ہوتے رہیں گے. کیسے چھوڑ دیں؟ وہ کچن سے جانے کو تیار نہیں تھیں. ہم ترکیب نمبر 12 لڑانے لگے ہیں اور آپ لوگ ایویں ذرا ذرا سے مسئلوں کو دل پر نہ لیں. شادیوں والے گھروں میں اکثر رشتہ دار پرانی دشمنیاں نکال کر پاسے لگ جاتے ہیں، پاسے لگ کر بیٹھ جاتے ہیں. ہم نے پہلے بھی ایسے اڑیل رشتہ داروں کو علاج کروایا ہے، اب بھی کریں گے. پھر انہوں نے اندر کمرے میں آ کر، جہاں اس وقت رشتہ داروں کی کثرت موجود تھی اور ان کی اور دادی شوکت جہاں کے ساتھ ہونے والے تازہ ترین حادثے پر تبصرے فرما رہی تھی، اعلان کر دیا، پرچی پرچی کون کھیلے گا؟ ایسے شاندار پرسنالٹی والے ہسمکھ بڑے شہر میں رہنے والے کزن لڑکیاں بھلا انکار کر سکتی تھی؟ پرچیاں انہوں نے خود ہی لکھی، اور چونکہ کھیلنے والوں میں لڑکیوں کی اکثریت تھی تو اب پرچی پر 10 منٹ میں برتنوں کا ڈھیر دھو ڈالیے، 20 منٹ میں آلو کاٹیے پر سر تسلیم کھڑکتی ہنسی خوشی کچن کی جانب جا رہی تھیں. کام کرنے والیوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے دلچسپ چٹکلے چھوڑنے کو یہ بھی ساتھ تھے، اور پھر ہنستے کھیلتے برتن بھی دھل گئے، آٹا بھی گوندیا گیا، باقی کے سارے کام بھی نمٹ گئے. صبوحی مسکراہٹ چھپانے کو دوپٹہ منہ کے آگے کیے کھڑی تھی، اور دونوں بھائیوں کا بس نہیں چلتا تھا ابھی ان کی شاگردگی اختیار کرنے کی درخواست لکھ ڈالیں. چلو جی، اب باقی کل کھیلیں گے. ویسے آپ سب امور خانہ داری میں کس قدر ایکسپرٹ ہو، منٹوں میں سب کچھ سمیٹ سمٹا دیا. اصل کام تو میں نے کیا ہے، اتنے آلو پیاز صرف آدھے گھنٹے میں کاٹے ہیں. جی، اور برتنوں کا ڈھیر تو جیسے آپ و آپ دھل گیا تھا، اور وہ جو ڈھیروں آٹے کا میں نے گوندھا ہے. ان میں بحث شروع ہو گئی تھی. دونوں سونے کے لیے کمرے میں آ کر لیٹ گئے. دن بے مقصد ہرگز نہیں گزریں گے، یہاں بھی ہمارے کرنے کو بہت کچھ ہے. دونوں سرگوشیوں میں باتیں کر رہے تھے، اور آس پاس لیٹے نوجوان کے کان گدھے کے کانوں کی طرح کھڑے ہو گئے تھے، مگر پھر بھی پلے کچھ نہیں پڑ رہا تھا. یہ کیا سرگوشیاں کر رہے تھے دونوں؟ کچھ ہمیں بھی تو بتاؤ. آخر صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تو ایک صاحب اٹھ بیٹھے. آپ کے مطلب کی بات نہیں ہے. آرام سے آنکھیں میچیں اور خواب میں کسی حسینہ کے ساتھ محبت کی پینگیں بڑھائیں. اب کیا پینگیں بڑھائیں، شادی کو بھی 4 سال ہونے لگے ہیں، سارے ارمان خاک میں مل چکے ہیں. اب تو بس ایک بیوی اور 2 بچے ہیں، اور ہم ہیں. اب کیا پینگیں بڑھائیں، شادی کو بھی 4 سال ہونے لگے ہیں، سارے ارمان خاک میں مل چکے ہیں. اب تو بس ایک بیوی اور 2 بچے ہیں، اور ہم ہیں. تو کیا آپ اب تک کنوارا ہی رہنا چاہتے تھے؟ بھائی جان، کبھی کبھی حقیقتوں پر بھی خوش ہو لینا چاہیے. اب یہی سوچ لیں کہ آپ کی بیوی بچوں کو لے کر میکے چلی جائے، وہاں جا کر طلاق کا مطالبہ کر دے، آپ ایک بار پھر اکیلے ہو جائیں، تو کیا یہ اچھا ہوگا؟ کچھ سوچ سمجھ کر بولو. یہ کیسی باتیں کر رہے ہو تم؟ جی، میں یہی بتانا چاہ رہا تھا کہ جو کچھ میسر ہے اس کی قدر کریں، وقت کی آواز کو سنیں جو یہ کہتی ہے، اب آپ پہلے کی طرح چھیل چھبیلے نوجوان نہیں رہے. ایک ذمہ دار انسان بن چکے ہیں. ان ذمہ داریوں کو پہچاننے اور ان سے اکتاہٹ محسوس کرنے کے بجائے ان سے محبت کیجیے. ارے بھائی، آپ تو اچھے خاصے سنجیدہ انسان ہیں، ہم تو کچھ اور ہی سمجھ رہے تھے. کسی اور نے اٹھ کر تعریف کی تھی، جہاں سنجیدگی کی ضرورت ہو وہاں ہم سنجیدہ ہو جایا کرتے ہیں. پچھتا رہا ہوں میں یہاں آ کر، نانا ماموں برے برے منہ بنا کر دادی سے کہہ رہے تھے. یہ دونوں بھی قریب ہی بیٹھے صبوحی کی والدہ سے پوچھ کر سودا سلف کی لسٹ تیار کر رہے تھے. سارا دن ہاتھ پر ہاتھ دھرے جو بیٹھے رہتے ہو، اب ان بچوں کو دیکھو، آتے ہی گھل مل گئے ہیں اور اندر باہر کے کام بھی اپنے ذمے لے رہے ہیں. دادی نے شاید زندگی میں پہلی بار ان کی تعریف کی تھی، اور صبوحی کی والدہ یعنی شوکت جہاں کی بہو کہنے لگی، چچا میاں، اگر ہم سے خاطر خدمت میں کوتاہی ہو رہی ہے تو معاف کر دیں. اصل میں اکیلی میری جان ہی ہے یہ سب دیکھنے والی.
یا پھر یہ میرے ساتھ بچیاں ہیں، بڑی والی کی شادی ہے، اس سے میں زیادہ کام کروا نہیں رہی، بس یہ چھوٹی ہی میرے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ رات تو آپ کی فیملی کی ہر لڑکی نے بڑھ چڑھ کر کام میں حصہ لیا، اشبیل نے تعریفی انداز میں کہا تو قریب کھڑا شوکت جہاں کا پوتا ہنسنے لگا اور کس طرح سب نے کام میں حصہ لیا اس کی تفصیل بھی بتا دی۔ سن کر سب کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ دادی بولی، اچھا ہے، ایسی بے حس نکمی لڑکیوں سے اسی طرح کام لینے چاہیے۔ ابھی باتیں ہو رہی تھیں کہ نصرت اسلم بٹ ایک نیا کام سے بھرا سوٹ پہنے، ساتھ میں میچنگ جیولری سجائے چلی آئیں۔ پراندے کے پھندرے ہاتھ میں تھے جنہیں وہ ہاتھ کے پنکھے کی طرح جھلا رہی تھیں۔ ان سب کے قریب کرسی رکھ کر بیٹھ گئیں اور بولی، کیسا ہے میرا نیا سوٹ؟ یہ میرے میاں نے خود ڈیزائن کروا کر باہر سے ہی بنوا کر بھیجا ہے۔ ماشاءاللہ، آپ کے میاں کو تو ڈیزائنر ہونا چاہیے۔ شخصیت کو سامنے رکھ کر ڈیزائن کرنے کے عادی معلوم ہوتے ہیں یہ بٹ صاحب۔ ہائے، پہلی بار کسی نے انہیں بٹ صاحب کہا ہے، قسم سے اتنا پیارا لگا ہے۔ کون کہنے والا؟ شبلی نے آرام سے سوال کیا۔ جواب میں کہا پڑا، پھر بولی، دیکھا دادی اپنے پوتے کو کیسے کیسے مذاق کرتا ہے۔ اے بیٹی، انہیں ہر ایک سے ہنسنے بولنے کی عادت ہے، میں پہلے سے کہہ دیتی ہوں، ان کی کسی بات کو دل پر نہ لینا۔ نہیں نہیں، میں تو خود بڑی حسود اور بڑی زندہ دل ہوں۔ میاں میرا ہے کچھ سڑیل مزاج کا، مگر میں نے بھی سوچ لیا ہے اسے اپنے رنگ میں رنگ کر ہی دم لوں گی۔ چنے کی دال کتنی لکھوں آنٹی؟ جوادی شاید پوری طرح لسٹ بنانے میں ہی غرق تھا۔ 3 کلو لکھ لو۔ اتنا ہی گوشت بھی لکھ لو، پر نہیں، 3 کلو گوشت کم پڑ جائے گا۔ جس کے حصے میں کم بوٹیاں آئیں گی وہی باتیں بنائے گا۔ آنٹی پر طرح طرح کی فکریں سوار تھیں۔ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ گوشت کے بجائے قیمہ ڈال لیں، بس 4 کلو دال 1 کلو قیمہ، یہ بھی ہڈی والا، تاکہ کھانے والوں کو ثبوت مل سکے وہ خالی دال نہیں قیمہ دال کھا رہے ہیں۔ منور انکل چونکے، تعریفی بلکہ بے حد تعریفی انداز میں مشورے دیتے لڑکوں کو دیکھا اور اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولے، بیٹا میرے لڑکے تو ابھی چھوٹے ہیں، بھانجے ہاتھ بٹانے کو تیار نہیں، اگر تم لوگ ساتھ دو تو نہ صرف کام آسانی سے بڑھ جائے گا بلکہ بہت بہتر طریقے سے بھی ہو جائے گا۔ کیوں نہیں، ہمیں بالکل کوئی اعتراض نہیں۔ یوں بھی شادیوں کو بخیر و عافیت نمٹا دینا ہمارے بائیں ہاتھ کا کام ہے۔ محلے میں دوستوں میں بڑی شادیاں نمٹائیں اور دلہا دلہن سے زیادہ مبارکبادیں قبول کی ہیں، تو بس بیٹا یہ تو تمہاری بہن کی شادی ہے، پورے اعتماد سے کام کرو۔ شوکت جہاں کو پتہ چل گیا تو بہت اعتراض کریں گی، دادی جان نے یاد دلایا۔ بس اب کیا کہوں خالہ، اماں کی تو عادت ہی ایسی ہے، مگر میری اکیلی جان اور ادھر گھر کا انتظام دیکھنے والی یہ میری بیوی، جس کے کسی کام سے اماں ساری عمر خوش ہو ہی نہیں ہیں۔ منور انکل کے دونوں بڑے بیٹے تنویر کے ساتھ جا کر سودا لے آئے اور صبح سے کہہ دیا، دال قیمہ خوب مسالے ڈال کر پکانا، مگر آئل فی الحال استعمال نہ کرنا۔ آئل کے بغیر کیا اچھا لگے گا؟ ارے لڑکی، ہر بات میں اعتراض مت کرو، میرا مطلب ہے پکانے کے بعد اوپر سے آئل گرم کر کے ڈال دینا، کم استعمال ہوگا اور دیکھنا سب کیسے خوش ہو کر کھائیں گے۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کیا خیال ہے آج لڑکیوں میں آٹا گوندنے اور روٹیاں بنانے کا مقابلہ نہ کروا دیں؟ اشبیل نے جوادی سے مشورہ چاہا اور صبح ہی تیزی سے بولی، پلیز کروا دیں، یہاں کسی کو تندور کی روٹی پسند نہیں اور روٹیاں بنا بنا کر میرے بازوؤں میں درد رہنے لگا ہے۔ اے سبوہی، اماں جان کب سے دودھ پتی مانگ رہی ہیں، تمہارے کان پر جوں تک نہیں رینگ رہی، کم بختوں۔ اس گھر میں رونق اور برکت میری ماں کے وجود سے ہے اور تم ہو کے قدر ہی نہیں کرتے۔ سارے کام چھوڑ کر 2 کپ دودھ پتی کے بھیج دو اور میرے والے کپ میں چینی ذرا زیادہ ڈال دینا۔ اور یہ تم لوگ خالہ فاطمہ کے پوتے، تم ادھر کچن میں گھسے کیا کر رہے ہو؟ بڑے مشکوک سے انداز میں ادھر متوجہ ہوئیں۔ ہم یہ کہہ رہے تھے ایسے موقع پر پھپھیاں تو بڑی آگے آگے ہوتی ہیں، کہ آپ کی کوئی پھپھی جان نہیں ہے؟ تو آگے آگے ہی ہیں، اب اس عمر میں تو لڈیاں ڈالنے سے تو رہے۔
पहली पहली भतीजी की शादी है और हमारी भाभी से इतना ना हो सका। हल्की सी झुमकियां ही नंदों को बनवा देती, खाली जोड़ों पर टरखा दिया, वो भी ना किसी काम के। फुप्पो, ये दूध पत्ती। वो यही कुर्सी डालकर किचन के दरवाजे में बैठ गई थी और भावज के गुना गिनवा रही थी। जब सबूही ने कप ट्रे में रखकर उनकी जानिब ट्रे बढ़ाई। ओहो, तुम्हें दूध पत्ती की पड़ी है, देख नहीं रही वो कितनी दुखी है, लगता है जमाने ने बहुत सताया है। दोनों ने कहते हुए कप उठाकर लबों से लगा लिए। उन्होंने देखा तो मगर ख्याल नहीं किया कि उस वक्त पसंदीदा मौजू यानी भावज की बुराइयों का दौर चल रहा था। कोई आधे घंटे तक वो नॉन स्टॉप बोलती रही। फिर उन दोनों ने ही रास्ता छोड़ने की दरख्वास्त की कि बाहर उनके काम की पुकार पड़ रही थी। चल सुबूही, अब जल्दी से 2 कप दूध पत्ती के बना दे, अम्मा इंतजार कर रही होंगी। मगर फुप्पो, दूध तो खत्म हो गया है। उन्होंने सबूही की बात सुनी, रुके नहीं, सीधा नुसरत मोहम्मद असलम बट के पास आकर ही दम लिया, जो कमर से दुपट्टा बांधे कजरारे कजरारे तेरे काले काले नैना पर डांस करने वाली थी। उस रोज सालन में मिर्च मसाले खासे तेज रहे, मजेदार भी लगा मगर ऐतराज भी उठे और खाया भी कम गया। उसकी वजह से खासी बचत हुई। दोपहर को लड़कियों में रोटियां बनाने का मुकाबला हुआ, जो अजीजी कौसर परवीन, जो कि सबूही की बड़ी फुप्पो की साहबजादी थी, ने 40 रोटियां बनाकर जीत लिया। सजा के तौर पर हारने वालियों से 20-20 रुपए वसूल किए गए और रात को करीबी पार्क जाकर गोलगप्पे खाने का प्रोग्राम बना। अरे, कैसे मॉडर्न और जिंदा दिल लड़के हैं हमारे घोंचू से बाकी के कजन। कभी ऐसे प्रोग्राम बनाने का ख्याल नहीं आया। रात के खाने के बाद पहले तो गीतों की टांग तोड़ी गई, फिर कुछ शोखो संग हसीनाओं ने नाच के नाम पर अपनी टांग तोड़ने की कोशिश की। उसके बाद सब पार्क सुधारे। सर्दी के मौसम में जवान गर्म खून वो कह के उभरे, ऐसा मजा आया कि पहले कभी ना आया था। सब मेहमान लड़के लड़कियां जमा थे और किसी जलसे जुलूस का गुमान हो रहा था। सभी खुश थे, हंस बोल रहे थे। खामोश थे तो सुबूही, तनवीर और उनके दोनों छोटे बहन भाई, जबकि बड़ी वाली मायूं बैठी होने की वजह से आज की पिकनिक से महरूम रह गई थी। खानदान में कितने ही लड़के हैं मगर इनके जोड़ का तो कोई यहाँ क्या होगा। उनके सामने तो किसी गिनती शुमार के काबिल ही नहीं लगते। हाय, अगर ये मुझे पसंद कर लें तो जिंदगी बदल जाए, मगर कौन? यहाँ आकर खुद से सवाल होता, फिर जवाब आता, दोनों ही लाजवाब हैं, जो भी पसंद कर ले कबूल है। ये आवाज़ लड़कियों के दिलों की थी, जो अभी निकाह मंगनी के झंझट से आज़ाद थीं और यहाँ आते हुए जिनकी माएँ बार बार समझा कर लाई थी अच्छे कमाने वाले रिश्तेदारों को लिफ्ट करवानी है। जिनके लड़के निकम्मे लफंगे हों, उनकी अम्माओं से भी दूर दूर रहना। एवं पसंद कर लिया तो मुसीबत आ जाती है। सिफारिशें भी बिरादरी से डलवाई जाती हैं, ना करो तो बिरादरी नाराज। बस एक सयापा है इस खानदान का। और अब जो 2 काबिल खूबरू पढ़े लिखे मुहज्जब जिंदा दिल जवान नजर आए तो लड़कियां बाकी के तमाम लड़कों को नजरअंदाज करने लगीं। हालांकि उनकी आमद से पहले कई एक रिश्तों की उम्मीद बन चुकी थी और बहुत सी लड़कियों को अपने सहरे के फूल खिलते नजर आने लगे थे। हाय अल्लाह जी, कितनी सर्दी है। कौसर ने आइसक्रीम खाने के दौरान अजबील से करीब होकर बड़े सुर में कहा था, और खाओ आइसक्रीम, जब जुकाम होगा फिर अम्मा की जूतियां खाना, बदन को गर्मी मिलेगी और दिमाग भी बर वक्त सही फैसले करने के काबिल हो जाएगा। मैं तो अम्मा की इतनी लाडली हूँ, मुझे तो आज तक उन्होंने उंगली से भी नहीं छुआ। इठलाकर इत्तला दी गई, बड़ा गलत किया तुम्हारी अम्मा ने। क्यों? एवं ख्वामखा। वो खफा नजर आने लगी। देख कमीनी मौके से फायदा उठा रही है। 2 और हसीनाएं सरगोशियों में कहती कौसर की नजरों ही नजरों में कच्चा चबाने के करीब आ गईं। क्या बातें हो रही थी बाजी कौसर से? एक ने बाजी पर जोर देकर बज़ाहिर खुशदिली से सवाल किया। ये बता रही थी कि आप इससे पूरे 2 साल बड़ी हैं, मगर फिर भी इसे बाजी कहती हैं। कौन? मैं बड़ी हूं? नी छुन्नी, छुन्नी काकी तो देखो, झूठ बोलते हया नहीं आई तुझे। रास्ते ही में लड़ाई शुरू हो गई। दोनों तेज कदम उठाते उस टोले से जरा आगे निकल गए। जवादी दादी के कमरे की तरफ बढ़ गया और अजबील ने यूं ही छत की राह ली।
ابھی اوپر پہنچنے میں 3-4 سیڑھیاں باقی تھیں جب آوازوں سے اندازہ ہوا اوپر کوئی موجود ہے، اور اب وہ دبے قدموں آگے بڑھا۔ دروازے پر ہاتھ کا ہلکا سا دباؤ ڈالا تو کھلتا چلا گیا۔ اب اس کے سامنے مگر ادھر پشت کیے ایک لڑکی کھڑی تھی، اور اس کے مقابل ایک لڑکا تھا جس کا چہرہ ادھر تھا، مگر اشبیل مدھم چاندنی میں اسے پہچاننے سے قاصر تھا۔ جو ہی لڑکے کی نگاہ اس پر پڑی وہ تیزی سے پلٹا اور پڑوسیوں کی چھت کی طرف سے بڑھنے لگا۔ تب لڑکی نے رخ پھیر کر اشبیل کی جانب دیکھا۔ ارے سعدیہ! مایوں بیٹھنے والی چند روز بعد دلہن بننے والی لڑکی کو ایک غیر لڑکے کے ساتھ چھت پر دیکھ کر یقیناً دھکا ہی لگ سکتا تھا۔ اشبیل بھائی پلیز کسی سے کچھ مت کہیے گا، دادی تو مجھے زہر دلوا دیں گی۔ تو آپ زہر نوش فرمانے والے کام کیوں کرتی ہیں؟ لہجے میں خود بخود ہی طنز کا رنگ اتر آیا۔ لڑکا دیوار پھلانگنے لگا تھا، رک گیا، پھر ان کی جانب دیکھنے لگا۔ اشبیل بھائی یہ جمیل ہے، میرا خالہ زاد، اور کبھی منگیتر بھی تھا۔ اب یقیناً اشبیل کو چونکنا تھا۔